اپنے اولاد کی طرح مانتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گفتگو کرنا علم کے متعلق، حضرت مولانا مشکور صاحب نے آپ سے گفتگو کی اور آپ لوگوں کے متعلق بتایا۔ کمیاں کیا بتاؤں، میں خود یہاں سیکھنے آیا تھا۔ میرا پہلے شروع میں دل چاہا کہ میں قاری صاحب کو منع کر دوں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے کہ میں خود ادارہ چلا رہا ہوں، اللہ کام لے رہا ہے، تو میں یہاں سے کچھ سیکھ کر جاؤں۔ تو الحمدللہ میرا جو یہاں آنا ہے وہ رائے گا نہیں گیا، میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ۔ آپ لوگوں کا کس طریقے سے انجمن کو چلانا اور کس طریقے سے طلباء کا اظہار خیال کرنا یہاں پر آ کر، ڈائس پر آ کر، تو یہ ایک اپنے اندر ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ علم ایک ہے تعلیم اور ایک ہے علم۔ تعلیم نام ہے رقومات کو حاصل کر لینے کا اور عہدے اور منصبوں کو حاصل کرنے کا، اور ایک علم ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ علم نام ہے زندگی کو سنوار لینے کا۔ آپ یہاں تعلیم حاصل نہیں، آپ علم حاصل کرنے آئے، اور علم عمل پر انسان کو ابھارتا ہے۔ انسان کوئی اگر علم حاصل کرے، کوئی چیز سیکھے، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس سے عمل کروائے گی۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے جھکا دیا۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا تفسیر میں کہ پہلے پارے میں جو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس کی پوری تفسیر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اسماء سکھا دیے، اور پھر فرشتوں کے سامنے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے منع کر دیا کہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تو حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ تعلیم یافتہ تھے، ان کو سکھا دیا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو فرشتوں کو اپنی جبین حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکانے پر جس چیز نے مجبور کیا وہ تھا علم۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں اپنی کہ سورہ نمل آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، حافظ جو ہیں وہ بھی ان کو بھی یاد ہے الحمدللہ۔ اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگ ماشاءاللہ جو الفاظ ہیں 5 سپارے آپ لوگ سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے قرآن کے اندر مضبوطی اور پختگی عطا فرمائے، اور جس طریقے سے اساتذہ آپ لوگوں پر محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو سورہ نمل 19ویں سپارے میں ایک سورت ہے، اس میں نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، چیونٹی کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب گزر رہا تھا تو وہ چیونٹی نے یہ کہا کہ بے خیالی کے اندر یہ سلیمان علیہ السلام کا تربیت یافتہ لشکر آپ کو کہیں کچل نہ دے، اس لیے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان۔ تو یہ جو اس کو ایک علم تھا کہ یہ نبی کے تربیت یافتہ ہیں، تو یہ بے خیالی کے اندر آپ کو کچل دیں گے، تو یہ کچل نہ دیں، تو اس کو ایک علم تھا۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیونٹی کو قیامت تک کے لیے ملکہ بنا دیا، اور اس چیونٹی کے نام سے ایک سورت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اتار دی، ایسے جس میں اس قرآن میں جس میں نبیوں کے نام سے صورتیں ہیں اور سورہ آل عمران ہے، تو ایسی صورتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیونٹی کے نام سے بھی قرآن کے اندر صورت اتار دی۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ علم کی وجہ سے۔ مفتیان نظام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی فقہ پڑھتے ہوں گے، فقہ کی کتاب میں ایک مسئلہ ہے کہ جو کتا اگر اس کو ٹرین کر دیا جائے، اس کو شکار کرنا سکھا دیا جائے، تو وہ اگر جانور مار کر لے آئے، شکار کر کر لے آئے، تو اس کا شکار حلال ہے، اور وہ کتا جو تربیت یافتہ نہیں ہے،
سیکھا ہوا نہیں ہے، وہ کتا جا کر کسی جانور کو مار کر لے آئے تو اس کا شکار جو ہے وہ حلال نہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ تربیت یافتہ کتے کو جب وہ شکار کر کر لے کر آ رہا ہے تو اس کا مارا، اس کا شکار کیا جائز ہے، حلال ہے، اور جس کو تربیت نہیں ہے وہ کتا اگر شکار کر کر لا رہا ہے تو اس کا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو کتا، ذات کا کتا، انسان بھی نہیں، وہ جب سیکھ جاتا ہے تو اس کا مارا ہوا جائز اور حلال ہو جاتا ہے، تو انسان اگر سیکھ جائے تو پھر اس کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو علم ایک ایسی دولت ہے کہ انسان کو منزلیں طے کرواتی رہتی ہیں۔ علم کا کوئی میعاد نہیں ہے، علم کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ انسان سیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی ہدف نہیں ہے کہ میں یہاں تک جاؤں گا پھر اس کے بعد ختم نہیں۔ علم جس عمر کے ہوں، وقت کا کوئی اس کے اندر نہیں ہے، کیسا بھی وقت ہو وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمران خان صاحب کے چھوٹے بھائی، حضرت بھی جانتے ہیں، کئی لوگ ان کو جانتے ہوں گے، 55 سال کی عمر کے اندر انہوں نے حفظ قرآن کیا، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر کہ صرف 3 مہینے کے اندر انہوں نے حفظ قرآن کیا 55 سال کی عمر کے اندر۔ واقعہ اس کا یہ ہوا کہ ہمارے سب سے بڑے مرحوم حافظ محمود صاحب جو مساجد کمیٹی کے بھی تھے، وہاں پر سیکریٹری رہے، تو وہ حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ 7 بھائی تھے، 7 بچے تھے ہمارے دادا کے، ہمارے بڑے چچا والد صاحب ملا کے، تو سب سے بڑے حافظ محمود صاحب وہ حافظ ہو گئے تھے۔ ان کی اطلاع دینے شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سعید میاں صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم پیر ننھے میاں صاحب، ان کو وہ خوشخبری دینے گئے کہ حضرت، انہی کے مرید تھے ہمارے دادا، کہ حضرت میرا لڑکا جو ہے وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ تو شاہ یعقوب صاحب نے ہمارے دادا سے کہا کہ میاں ننھے، ہمارے دادا سے بھی وہ ننھے کہتے تھے، میاں ننھے آپ کے فرزند حافظ ہو گئے، اور آپ عالم تو تھے الحمدللہ، بہترین عالم تھے، لیکن حافظ نہیں تھے۔ تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اور آپ، تو دادا پر کو ایسے دل پر لگی، فوراً آئے گھر پر، دادی سے کہا کہ یہ کرانے کی دکان تھی، کرانے کی دکان چلاتے تھے، کہ یہ دکان تم سنبھالو، بچوں سے سمجھواؤ، میں جا رہا ہوں حافظ بننے۔ اور وہیں مسجد شکور خان کے سامنے گھر تھا، وہیں مسجد میں جا کر جب تک حافظ نہیں ہوئے وہاں مسجد سے باہر نہیں ہوئے، اور 3 مہینے کے اندر الحمدللہ حفظ قرآن پورا مکمل کر کر وہ شاہ یعقوب صاحب کے پاس گئے کہ حضرت الحمدللہ اب میں بھی حافظ ہو چکا ہوں۔ اور ان کا آخری زمانے تک یہ معمول تھا کہ جو بھی عربی کی تاریخ ہوتی تھی، اردو مہینے کی جو تاریخ ہوتی تھی، اس تاریخ کے مطابق وہ سپارہ وہ پڑھتے تھے، چاہے 10 مرتبہ ہو جائے، چاہے 15 مرتبہ ہو جائے، 10-15 سپارے الحمدللہ روزانہ ان کا معمول تھا۔ کہ جیسے آج 29 تاریخ رجب کی، تو 29واں سپارہ وہ پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تعلیم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ ایک ساتھی طالب علم شادی ہو گئی الحمدللہ، وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر، تو بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کر۔ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی اس کے اندر، آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کے ادارے کے جو ناظم ہے الحمدللہ، ان کو دیکھا کہ ایک ناظم ہوتا ہے، ہم لوگوں نے کئی ناظموں کو دیکھا کئی اداروں میں کہ ایک ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں مسند پر اور ان کے کارندے لگے رہتے ہیں یہ لیکن میں جب سے آیا ہوں بارہا میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ان کو فکر کہ طالب علم کس طریقے سے کیا کر رہا ہے، کون ہے، اور ایک ایک کے نام کے ساتھ یاد کہ یہ طالب علم اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس کا طالب کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ اتنا اچھا پڑھتا ہے، یہ نعت پڑھتا ہے، وہ چیزیں۔ تو یہ
آپ لوگوں کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور تمام چیزیں یعنی ناظم صاحب کے ذہن کے اندر ہے کہ کون طالب علم کس معیار کا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے مدرسے کے ذمہ دار کے لیے کہ وہ اپنے ہر بچے کی کوالٹی پر نظر رکھے، اور پھر الحمدللہ وہ اساتذہ کو سراہتے بھی ہے کہ بھائی الحمدللہ ان کے درجے میں ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں۔ تو یعنی میں جب اتنا عمر کا ہونے والا ہوں اور پھر حضرت کی عمر، اس کے بعد یعنی مسلسل چلنا، اگر چاہیں تو یہیں سے آرڈر دے دیں کہ فلانے بچے کو دیکھو، فلانے بچے کو دیکھو، لیکن یہ ذاتی اور قلبی تعلق آپ لوگوں سے اور ذاتی محبت کہ آپ لوگوں کو وہ کس طریقے سے مان رہے ہیں اور تراش رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ امت کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ جیسے حضرت مولانا مشکور صاحب نے فرمایا کہ آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ دور ابھی کیسا چل رہا ہے، آپ سب لوگ مستقبل دیکھیں کہ آپ فیوچر کیا ہے، اسلام پر کس زور سے حملے ہونا ہے، تو آپ لوگوں کو ان حالات کے مطابق مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ، تقریروں پر محنت اور قرآن پر محنت اور عقائد پر محنت۔ آج ہمارے طلباء میں ہماری امت کے لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے شکیلیت کے ذریعے، اور نہ جانے کون کون سے فرقے جنم لے رہے ہیں اور آگے نہ جانے کیا لیں گے۔ تو آپ لوگوں کو اپنے عقیدے بھی صحیح رکھنا ہے، اور آپ لوگ گھر پر جائیں تو اس اعتبار سے کہ آپ لوگ تیاری کر کر جو جائیں تو وہ اپنے والدین کو دکھائیں۔ وہ والدین آپ لوگوں کو یہاں بھیج دیا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین اچھے سے رہ رہے ہیں، سکھ میں رہ رہے ہیں، خوشی میں رہ رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ آپ کو جو